کی حفاظت. سبحان اللہ. اگر آپ ایک عیسائی سے پوچھیں بھئی آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے؟ نہیں صبح تک بیٹھیں گے نا؟ اچھا میں نے بھی انتظار کیا بہت دیر تک آپ کا. روشنی پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی واصحابہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچو، کوئی پیغمبر تمہیں ایسا نہیں ملے گا جس کی زندگی کو اللہ اکبر 100 سال کے اندر بدل نہ دیا گیا ہو، مگر یہاں سرور کائنات ہیں، یہاں مصطفیٰ ہے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، ایک ایک گوشہ محفوظ ہے، ایک ایک ثانیہ محفوظ ہے، ایک ایک حرکت محفوظ ہے، ایک ایک ادا محفوظ ہے، ایک ایک تیور محفوظ ہے. سرکار چلے ہیں تو صحابہ پکار اٹھے ہیں، فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار بیٹھے ہیں تو صحابہ پکار اٹھے ہیں، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کھڑے ہوئے تو صحابہ پکار اٹھے ہیں، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار سوئے ہیں تو صحابہ پکار اٹھے ہیں، فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ سرکار نے تبسم فرمایا تو صحابہ پکار اٹھے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے غضب فرمایا تو صحابہ پکار اٹھے، فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اداؤں کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے ریفارمر کو دیکھو، زندگی کے مین ایونٹس کا تذکرہ ملے گا تمہیں، زندگی کے مین واقعات کا تذکرہ ملے گا، مگر سرکار کی ادائیں بھی محفوظ کر دی گئی ہیں، سرکار کے چہرے کو محفوظ کر دیا گیا ہے. تاکہ تم قرآن کو سمجھو تو سرکار کے چہرے میں سمجھو، سرکار کے مقدس مزاج سے سمجھو، ان کے تبسم پنہا سے سمجھو، ان کے غضب ناز سے سمجھو، ان کے چہرے کے تیور سے سمجھو، ان کی پیشانی کی شکلوں سے سمجھو. ماحول بتا رہا ہو قرآن کا مفہوم کیا ہے، انداز بتا رہا ہو حدیث کیا کہہ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت کرنے والے بھی جو لوگ ہیں، اللہ اکبر. تم تاریخ نگاروں کو دیکھو، دنیا کے تمام ہسٹری نگاروں کو دیکھو، تمہیں معلوم ہوگا تاریخ نگار کا کیریکٹر محفوظ نہیں ہوتا، تاریخ نگار کا تواتر محفوظ نہیں ہوتا، تاریخ نگار کا تسلسل محفوظ نہیں ہوتا. ایک تاریخ نگار کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سچائی کے نقطۂ انتہا پر ہے، یہ جس سے روایت کر رہا ہے اس سے ملا بھی ہے، اور جس زمانے کو دیکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے اس کے بارے میں، اس زمانے کو اس نے مشاہدہ بھی کیا ہے. تاریخ کے بارے میں ابن خلدون کو دیکھو، محی الدین خیاط کو دیکھو، جنہوں نے مآخذ تاریخ پر بحث کی ہے تو معلوم ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کا پتہ روایات سے لگایا جاتا ہے، قصص سے لگایا جاتا ہے، حکایات سے لگایا جاتا ہے، اساطیر سے لگایا جاتا ہے، کھدائی کر کے لگایا جاتا ہے، پتھروں کے کتبوں سے لگایا جاتا ہے، چمڑوں کی تحریروں سے لگایا جاتا ہے. یہ تو تاریخ کے ماخذ ہے، جہاں تاریخ بنتی ہے. تاریخ زن ہے، تاریخ قیاس ہے، تاریخ محض فکر کا نام ہے، تاریخ کچھ گمشدہ کڑیوں کے انسانی فکر کے مطابق جوڑنے کا نام ہے، مگر حدیث تسلسل کا نام ہے، مگر حدیث صداقت کا نام ہے. حدیث کا عالم یہ ہے کہ ہر راوی حدیث کی زبان محفوظ ہوتی ہے، ہر راوی حدیث کا لہجہ محفوظ ہوتا ہے، ہر راوی حدیث کی صداقت محفوظ ہوتی ہے. اگر کسی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتہام کذب کو سے آشنا ہوا ہو خود، تو زندگی بھر اس متہم کذب کی روایت قبول نہیں کی جائے گی. یہ حدیث کا مزاج ہے، اور سرکار کی زندگی کی روایت حدیث کر رہی ہے، تاریخیں اسی حدیث کو نقل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. دنیا کی روایت تاریخ سے ہوتی ہے، مگر حیات مصطفیٰ کی روایت حدیث سے ہوتی ہے. کیوں؟ قرآن اس لیے بچایا گیا کہ قرآن کی ضرورت کا قیامت تک تھی، اور نبی کی زندگی اس لیے بچائی گئی کہ نبی خاتم النبی بن کر کے آئے تھے، ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں تھا. اب قانون بھی موجود ہے اور مصطفیٰ کی زندگی بھی موجود ہے. قانون کی آفاقیت پہ گفتگو کرنا ہوتا تو میں بتاتا کہ یہ قانون ہر دور کے لیے ہے، یہ قانون ہر عصر کے لیے ہے، یہ قانون ہر زمانے کے لیے ہے. اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ نہ کتاب بدلی گئی ہے، نہ نبی کی زندگی بدلی گئی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب تک انبیاء کرام کی زندگیاں تاریخ کے اوراق میں گم ہوتی رہی، نبی آتا رہا، مگر میرے نبی کی زندگی زندہ ہے، ان کی کتاب زندہ ہے، ان کا آئین زندہ ہے، ان کا نظام زندہ ہے. ہمارا خدا زندہ ہے، ہمارا خدا زندہ ہے، ہمارا نبی زندہ ہے، ہماری کتاب زندہ ہے، ہمارا آئین زندہ ہے. ایک زندہ نبی کی موجودگی میں کوئی اور نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ہم کیوں زندہ نہیں ہیں؟ کہ ہم کیوں زندہ نہیں ہیں؟ زندہ ہیں، سو گئے ہیں. اگر سو نہ گئے ہوتے تو بہت کامیاب ہوتے. سو جانے والے اور مر جانے والے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سو جانے والے کو جگایا جائے تو جاگ جاتا ہے،
مر جانے والے کو جگایا جائے تو نہیں جاگتا. ہم مرے نہیں ہیں, ہم سو گئے ہیں. قیامتیں جگا رہی ہیں, حوادث جگا رہے ہیں, انقلابات جگا رہے ہیں, اور جب جاگ جائیں گے تو دنیا پہ پھر غالب آئیں گے, اسلام پھر سربلند ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, جو قیوم کے بندے مردہ نہیں ہو سکتے اور زندہ رسول کے غلام مردہ نہیں ہو سکتے. سو گئے ہیں, جاگ جاؤ, جاگ جاؤ. جاگ رہے ہو؟ ذرا پیچھے دیکھو, کوئی سو تو نہیں رہا ہے؟ یقیناً نہیں سو رہے ہوگے. ایک زندہ رسول کے امتی یقیناً غالب ہو جائیں گے بشرطے کہ جاگ جائیں. ہم زندہ ہیں, ہماری کتاب زندہ ہے, ہمارا خدا زندہ ہے, ہمارے رسول کی زندگی زندہ ہے, ان کا ایک ایک لمحہ زندہ ہے. ہاں مگر یہاں ایک بات ضرور ہے, قرآن بھی موجود ہے, نبی کی زندگی بھی موجود ہے. اب کس بات کی ضرورت ہے کہ نظام مصطفیٰ کو آگے بڑھایا جا سکے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور انبیاء کے ماننے والوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ تم میرے نبی کی زندگی کو لے کے آگے بڑھ سکو, مگر مصطفیٰ کے ماننے والوں کو حکم دیا گیا کہ چونکہ میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا, اس لیے کوئی غلام نبی زندہ ہوگا, کوئی وارث نبی ہوگا. سنو, کوئی نبی تو نہیں آئے گا مگر غلام مصطفیٰ کے نام سے کوئی مصطفیٰ رضا ہوگا, وارث نبی کے نام سے کوئی مفتی اعظم ہوگا. جو چلے گا تو بانداز مصطفیٰ چلے گا, بیٹھے گا تو بانداز حدیث بیٹھے گا, اٹھے گا تو بانداز حدیث اٹھے گا, سوئے گا تو بانداز حدیث سوئے گا, کھولے گا نگاہیں تو بانداز حدیث نگاہیں کھولے گا, بولے گا تو بانداز حدیث بولے گا. چہرے پہ حدیث کا سویرا ہوگا, سر پہ حدیث کا ماما ہوگا, قدم حدیث کی شاہراہوں پہ چل رہا ہوگا, زندگی حدیث کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوگی. سمجھ جائے گا کہ رضائے مصطفیٰ حدیث مصطفیٰ کے مطابق چل رہا ہے, حدیث مصطفیٰ کے مطابق بول رہا ہے, حدیث مصطفیٰ کے مطابق قدم اٹھا رہا ہے. مفتی اعظم ہند کی زندگی کا جائزہ لو, ان کی حیات طیبہ کا جائزہ لو, تمہیں معلوم ہوگا کہ نظام مصطفیٰ کو آگے بڑھانے کی ایک کڑی کے طور پہ انہیں منتخب کیا گیا ہے. چونکہ نبی نہیں آئے گا اس لیے نبی کا کوئی وارث ہوگا جو مصطفیٰ کے نظام کو آگے بڑھے گا. حضرت مفتی اعظم ہند کی کرامتیں ہوں, ان کی زندگی کی عظمتیں ہوں, یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ ہم دل خوش کر لیں ہمارا پیر کتنا شاندار ہے, ہمارا پیر کتنا بلند ہے. نہیں, وہ تو اس لیے ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ابھی اپنے نبی کی حیات کے ماننے والوں کو کتنا عظیم بنا دیا ہے, کتنا مبارک بنا دیا ہے, کتنا مقدس بنا دیا ہے. حضور اکرم کی حیات سمجھنے والے کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں, حدیثوں میں پڑھ سکتے ہیں, مگر کتابیں پڑھنے والے کتنے ہیں, حدیث پڑھنے والے کتنے ہیں؟ مجھے بتاؤ. مسلمانوں میں آبادی میں تناسب خواندگی کتنا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بر صغیر میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب خواندگی کے اعتبار سے, تعلیم کے اعتبار سے بہت کم ہے. حتیٰ کہ یہاں کی سب سے پچھڑی ہوئی قوم چماروں سے بھی زیادہ مسلمانوں کی پڑھائی کا تناسب ہے, کم ہے. میں یہ تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں, یہ بہت بڑا حادثہ ہے جس سے تم دو چار ہو رہے ہو. تو تعلیم تو 30% بھی نہیں ہے, تعلیم تو 40% بھی نہیں ہے. حدیث مصطفیٰ کیسے سمجھو گے, قانون مصطفیٰ کیسے سمجھو گے, نظام مصطفیٰ کیسے سمجھو گے, آئین مصطفیٰ کیسے سمجھو گے؟ سنو, اگر تم حدیث مصطفیٰ نہیں سمجھ سکتے تو مصطفیٰ رضا کو دیکھو, حدیث سمجھ میں آئے گی. وہ بیٹھیں گے تو حدیث سمجھ میں آئے گی, وہ بولیں گے تو حدیث سمجھ میں آئے گی, وہ چلیں گے تو حدیث سمجھ میں آئے گی. انہیں تو دراصل حدیث مجسم بنا دیا گیا ہے. عشق مصطفیٰ اور حدیث مصطفیٰ مجسم ہو جائے تو مصطفیٰ رضا بن جاتی. نعرہ تکبیر, حضور مفتی اعظم ہند, فیضان مفتی اعظم ہند. مجھے یہ سعادت حاصل ہے نسبت ذرہ بخورشید جہاں تابع است, نسبت ذرہ بخورشید جہاں تابع است. مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے سینکڑوں جلسوں میں سرکار مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں خطاب کیا ہے. میں نے مہینوں ان کے ساتھ سفر کیا ہے. میرے محسن گرامی وقار حضرت علامہ غلام محمد صاحب قبلہ موجود ہیں. سال میں 2-3 مہینے حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ سفر کرنے کے لیے فراہم کر دیا کرتے تھے. میں نے ابھی ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے حضور مفتی اعظم ہند کے مطالعے کا موقع جو مجھے عطا فرمایا ہے. نہ میری درسگاہوں نے مجھ پہ یہ احسان کیا ہے اور نہ زندگی کے میدان کی درسگاہوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے. میں
میں نے ایک عارف باللہ کو دیکھا ہے، میں نے اللہ کے ایک ولی کو دیکھا ہے، میں نے ایک مرکز روحانی کو دیکھا ہے، میں نے روحانیین کے تاجدار کو دیکھا ہے، میں نے ایک صاحب مشاہدہ کو دیکھا ہے، میں نے ایک صاحب نظر کو دیکھا ہے، میں نے ایک متبع سنت کو دیکھا ہے، میں نے ایک ایسی ذات کو دیکھا ہے کہ آفاقہا گردیدم، مہر بتا ورزیدم، بسیار خوبا دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری، میں نے عرب و عجم